آپ ذرا دیکھیے آج کل لڑکے لڑکیوں کا کیا حال ہے، آج جوان بچے اور بچیوں کا کیا حال ہے، ماں باپ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ آج کل کے بچے بچیاں چھوکرے چھوکریاں ماں باپ کو بات تک کرنے نہیں دیتے۔ اگر ماں باپ نے منہ کھولا فوراً ڈانٹ کے بٹھا دیا، چپ رہو، تم کو کیا سمجھتا۔ کچھ لوگ تو ماں باپ کو ماں باپ بھی نہیں کہتے، ڈوکرا ڈوکری پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بڑوا بڑیا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ سن لو، اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کرو گے اور ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو اللہ تمہاری نیکیوں کو تمہارے منہ پہ مار دے گا، اللہ تمہاری نیکیوں کو رد کر دے گا۔ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، دوسری قوموں کے لوگوں کو دیکھ کر ماں باپ کی وہ محبت دل میں نہ رہی جو پہلے محبت ہوا کرتی تھی، ماں باپ کا وہ احترام نہ رہا جو پہلے احترام رہا کرتا تھا۔ آج کے بچے اور بچیاں تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، اللہ کے بندو، اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے حج کو جاؤ تو اللہ تمہارا حج بھی قبول نہ کرے۔ بلکہ آج کل کے لڑکے تو پسند کی شادی، پسند کی شادی، اتنا بھوت سوارے بچوں کو، بچیوں کو بھی ہم پسند کی شادی کریں۔ ماں باپ راضی ہو کے ناراض، ماں باپ راضی ہو کے ناراض ہو، انہوں نے پسند کی شادی۔ یاد رکھنا، اسلام پسند کی شادی کو منع نہیں کرتا، اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جب تک لڑکا لڑکی کو پسند نہ کرے اور لڑکی لڑکے کو پسند نہ کرے اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی، شادی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پسند تو ضروری ہے، بلکہ یہ سنت ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے، اور جب دونوں ایک دوسرے کو پسند آ جائے تبھی نکاح کریں۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا، خود ہی ڈھونڈنے نکل گئے۔ یہ طریقہ شریفوں کا نہیں ہے، ڈھونڈنا بڑوں کو ہے، پسند تمہیں کرنا ہے، یہ طریقہ صحیح ہے۔ ڈھونڈنا بڑوں کو ہے، پسند تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ تم خود ہی ڈھونڈنے نکلو۔ اسلام بہت مقدس مذہب ہے، اور جو لڑکیاں خود ہی شوہر ڈھونڈنے نکلتی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتی، کیونکہ ماں باپ کا دل دکھا کر جب اللہ حج قبول نہیں کرتا، ماں باپ کا دل دکھا کر جب اللہ سجدہ قبول نہیں کرتا، تو ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی شادی میں خوشیاں کیسے نازل ہو سکتی ہے، برکت کیسے ہو سکتی ہے، رحمت کیسے ہو سکتی ہے۔ آج کے بچے ماں باپ کو کہتے ہیں ارے تم کو کیا سمجھتا، تمہارا دور تو چلا گیا۔ یاد رکھنا، میں درد دل کے ساتھ میری قوم کے جوانوں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کتنی دولت کما لو، دنیا کا کتنا ہی مال کما لو، دنیا کی کتنی خوشیاں کما لو، یاد رکھنا ہمیشہ بے چین رہو گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا نہ وہ زمین کے اوپر خوش رہ سکتا ہے نہ زمین کے اندر خوش رہ سکتا ہے۔ اگر زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کی خوشی چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ میں کئی جلسوں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے میری بات، میں کہتا ہوں آپ سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو، آپ پیروں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو، آپ اپنے علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو، منع نہیں کرتا، اچھی بات ہے۔ بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے جنت تک ملی لوگوں کو۔ ایک شخص مرا، بہت ظالم بادشاہ تھا، مرا تو لوگوں نے خواب میں اس کو جنت میں دیکھا، تو پوچھا تو جنت میں کیسے آیا؟ تو اس نے کہا ایک بار میں نے حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اسی کے صدقے جنت میں آ گیا۔ تو یاد رکھیے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں آج شب معراج ہے، میں اپنے دل کا درد تمہارے سینوں میں انڈیلنا چاہتا ہوں۔ آپ سیدوں کے ہاتھ، علماء کے ہاتھ، پیروں کے ہاتھ، مشائخ کے ہاتھ، سب کے ہاتھ چومتے ہو، کیا کبھی تم اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو اور یہاں آ کے ہاتھ چومتے ہو۔ ماں باپ اگر دوا کے لیے پیسے مانگے
تو تم ان کو ڈانٹتے ہو اور یہاں نعت خواں کو نذرانہ دیتے ہو، مقرر کو نذرانہ دیتے ہو۔ پیر صاحب بھائی نعت خواں کو بھی دو، مقرر کو دینا اس کو بھی دو، پیر کو دینا اس کو بھی دو، لیکن تمہاری دولت کا سب سے پہلے اگر کوئی حقدار ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات میں تمہیں بالکل واضح طور پہ، کسی کو اچھا لگے تو لگے، کسی کو برا لگے تو 2 روٹی گھر جا کے زیادہ کھا لے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں حق کہنے میں۔ یاد رکھنا کسی سے بھی دعا کروا لو، کسی سے بھی دعا کروا لو، کسی سے بھی دعا کروا لو، کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوگی کہ رد ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں۔ میاں سے دعا کرایا، مجھ سے کرایا، حضرت سے کرایا، حضرت سے کرایا، کسی بھی اللہ والے سے دعا کروائی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی، مگر ایک دعا ایسی ہے اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، فرمایا دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا امتی کے لیے ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آقا نے ارشاد فرمایا، آقا نے باپ کی دعا کو کس کی دعا کا درجہ دیا؟ باپ کی دعا نبی کی دعا کا، باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ اور نبی میں بھی کون سے نبی؟ سب نبیوں کے سردار کہتے ہیں آقا کہ تمہارے لیے یعنی امت کے لیے محمد الرسول اللہ کی دعا جیسے رد نہیں ہوتی، ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں۔ کتنی گارنٹیڈ دعا ہے۔ اب کوئی یہ سوچے حضرت میرے ابا تو نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ بہت دیر ہوشیار ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے آ کر میرے ابا نماز نہیں پڑھتے، وہ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ تو یہ بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا علماء کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہوں، باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، باپ کی دعا باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی۔ باپ کی دعا کتنا بھی گنہگار ہے باپ تو بھی اس کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کی دعا نیکی کی وجہ سے قبول نہیں ہے، باپ کی دعا باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی ماں، اب باپ کی دعا سے بڑا درجہ ماں کی دعا، ماں کی دعا، لوگ ٹرکوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، گاڑیوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، بلڈنگوں پہ لکھتے ہیں ماں کی دعا، لیکن ماں کی دعا لیتا کون ہے؟ ماں کی دعا لکھنے سے کام نہیں چلتا، ماں کی دعا لینا پڑتا۔ کون لیتا ہے ماں کی دعا؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ تو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم تک نہیں ہے لوگوں کو۔ بوڑھے ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا میرے پاس 10 منٹ بیٹھے گا، لیکن آج کے بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بھول گئے ماں باپ۔ گھنٹوں دوستوں سے فون پہ بات ہو رہی ہے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بھی بیٹھتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بچپنے میں جیسے تم کو ماں باپ کی ضرورت تھی، تم ماں باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے نا بچپنے میں، ویسے بڑھاپے میں ماں باپ اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ سوچتے ہیں میرا بچہ میرے پاس آئے گا، بیٹھے گا۔ اور یہ بات آپ نے کئی جلسوں میں سنی ہوگی، علماء کہتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا۔ کیوں نہیں بیٹھتے ان کے پاس؟ ان کا دل کتنا خوش ہوتا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کے بیٹھتی ہے۔ آج آپ کو ٹائم نہیں، موبائل میں گھسے رہتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، یہ وہ کیا بلاؤں میں گرفتار ہو۔ ماں باپ کے پاس بیٹھو، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ تمہاری جنت بھی ہے، یہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے ان سے محبت کرا، ان کو خوش کیا، ان کو راضی کیا تو وہ تمہاری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کیا، ان کا دل توڑا، ان کو دکھی کیا، وہ تمہاری جہنم ہے، جہنم۔ وہی ماں باپ کا دل توڑنا تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا۔ ان کے پاس ٹائم نکالو بیٹھنے کے لیے، ان کو پیار دو، ان کے ہاتھ چومو، اور یاد رکھنا ماں کی دعا، ماں کی دعا کسی کو ولی بھی بنا دیتی، ماں کی دعا کسی کو ولی بھی بنا دیتی۔ بھائی مالداری کیا چیز ہے میرے جوان، میرے بھائی، مالداری کیا چیز ہے؟
اولاد کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، مکان کیا چیز ہے، ماں کی دعا سے اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ جب ماں کی دعا سے اللہ ملتا ہے تو دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی، مگر ماں کی دعا ملتی کس کو ہے؟ توجہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے، اب ذرا دھیان دینا، بہت اچھے سے سن رہے ہیں اب آپ لوگ، تھوڑا توجہ کرنا۔ کیا ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، اس کی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، دعا کروانا اور دعا لینا دونوں میں فرق ہے۔ دعا کروانے کی اہمیت نہیں ہے، دعا لینے کی اہمیت ہے۔ دعا لینا، دعا کروانا کس کو کہتے ہیں؟ میاں سے کہا حضرت دعا کر دے، یہ دعا کروانا۔ امی دعا کر دو، دعا کروانا۔ ابا دعا کر دو، دعا کروانا۔ پیر صاحب دعا کر دو، دعا کروانا۔ یہ دعا کروانا، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ دعا لینا یعنی ان کے ساتھ ایسا کام کر جانا کہ تم گزارش نہ کرو دعا کرنے کی، ان کے دل سے نکل جائے، چاہے تیرا کام ہو جائے۔ یہ بہت قیمتی ہے۔ اسلام میں دعا لینے کی اہمیت ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بنے ہیں سب دعا لینے کی وجہ سے بڑے بنے ہیں، دعا کروانے کی وجہ سے۔ آج ہم دعا کروا رہے ہیں، دعا لے نہیں رہے۔ دعا لینے کا طریقہ مثال کے طور پر ابا کے پیر دبا دو، تھک گئے، ابا کے پیر دبا دیا، ان کو راحت ملے، دل سے دعا نکلے گی، جا اللہ تیرے کام آسان۔ یہ دعا لینا ہے۔ آئیے دعا جو لی جاتی ہے نا اس کی کیا برکت ہے۔ مجھے بہت خوبصورت بات یاد آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ دعا لینے کی کیا برکت ہے، ہائے ہائے ہائے، اور وہ بھی ماں باپ کی دعا۔ کہتے ہیں کہ اگر پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے، پوری کائنات مل کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ سب کی بد دعا کو رد کر دیتا ہے اور ماں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر پوری کائنات مل کر کے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو پوری کائنات کی دعا اللہ رد کر دے گا، ماں کی بد دعا کو اللہ قبول فرما لے گا۔ تو آئیے دعا لینے کی کیا برکت ہے اس کو ذرا سن لیں۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہو؟ نبی کا دوست، نبی کا پڑوس، نبی کا ساتھی کون؟ وہ بھی کلیم اللہ جیسے نبی، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی۔ تو اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ موسیٰ تمہارا جو جنت میں پڑوسی ہے نا وہ ایک قصائی ہے، قصاب ہے، قصاب۔ قصاب سمجھتے ہیں نا، وہ گوشت بیچتا ہے۔ اگر کوئی گوشت بیچنے والا بھائی ہو تو برا مت مان۔ عام طور پہ جو لوگ گوشت بیچتے ہیں وہ ہوتے تھوڑے سخت دل، یعنی میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک ریئل یہ حقائق ہے۔ عام طور پہ گوشت بیچنے والے لوگ تھوڑے سے سخت دل ہوتے ہیں، تھوڑے سے۔ اگر یہ کلپ پہنچے گی تو میرے گوشت بیچنے والے بھائی ناراض نہیں ہوں گے، میں صحیح بات کیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوا نا ان کو کہ بھئی ہڈی کم ڈالنا اور چلو جاؤ دوسری دکان پہ چلو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ قسام لوگ تھوڑے سے، پیشہ جس کا جیسا ہوتا ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے پیشے کا۔ جیسے جو لوہار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سخت، زیادہ نہیں سخت، تھوڑے سے سخت دل۔ اسی طرح جو لوگ پتھروں کی زمین میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی تھوڑے سے سخت۔ ابھی بھی آپ دیکھیں گے مکہ شریف جاؤ، مدینہ شریف جاؤ تو مکے والے آپ کو غصے والے ملیں گے لیکن مدینہ شریف والے آپ کو بہت پیار دینے والے، ابھی بھی ایسا ہے۔ تو زمین کا اثر پڑتا ہے، کاروبار کا اثر پڑتا ہے، نام کا بھی اثر پڑتا ہے۔ نام کا بھی اس لیے نام بھی اچھے اچھے رکھا کرو، یہ سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ غذا کا بھی اثر پڑتا ہے، کھانے پینے کا بہت چیزیں اثر، ہواؤں کا بھی اثر پڑتا ہے، زمین کا بھی اثر پڑتا ہے، بہت سی چیز۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ
اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فلاں قصاب جنت میں تمہارا پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ سوچ میں پڑ گئے, اے یا اللہ, یہ قصائی قصاب میرا پڑوسی جنت میں, چلو مل لیتے ہیں. جنت میں پڑوسی ہے تو یہاں تھوڑا مل لیتے ہیں اس سے. ملنے کے لیے آپ گئے تو آپ دور کھڑے رہے تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے وہ گوشت بیچ رہا ہے, اور جو رویہ عام طور پہ ہوتا ہے قصاب حضرات کا وہی رویہ ہے. تو جب اس کا گوشت بک گیا تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے, اور جانے کے بعد کہا میرے بھائی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں, تیرے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اے اجنبی مسافر, چلو مہمان بن جاؤ, چلو مہمان بنو, میرے گھر چل کے مہمان بن جاؤ. اللہ اکبر. جب وہ مہمان بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے, پہچانتا نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام, تو گھر لے گیا, اور گھر لے جانے کے بعد اس نے جلدی سے گوشت پکایا, اور پکانے کے بعد روٹیاں ٹکڑے کیے اور ٹوکرے رکھے تھے. ایک ٹوکرا نکالا, اس میں ایک بوڑھی عورت تھی, اس کا منہ دھلایا, اور منہ دھلا کر کے اس کو انتہائی باریک لقمہ کر کے اس کے منہ میں کھانا ڈالا. تو جب وہ بوڑھی عورت کھانا کھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ اٹھا کے وہ دعا دے رہی تھی, اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے, تو اس خدمت کے بدلے میں اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دینا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اس کا کوئی کمال نہیں ہے, اصل میں یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اس کا عمل کچھ بھی ہے, لیکن ماں کی دعا کی برکت نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنا دیا. آپ غور کریں میرے بھائیوں, آج کل بچے ضد کرتے ہیں, نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, یہی کرنا پڑے گا. میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے بھائیوں, اگر ماں باپ کے کہنے پر نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لو. پہلی بات تو اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں انہیں سمجھاؤ, وہ مانتے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. پھر بھی نہیں مانتے تو چلیں آپ وہ کام چھوڑ دیں, کتنا بھی قیمتی ہو چھوڑ دیں, وہ کام نہ کریں. اللہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا, اللہ آپ کو اس کا بدل عطا کرے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اللہ اکبر, کس قدر ماں باپ کی فرما برداری کا انعام ہے, احسان ہے, کرم ہے. ہمارے مہاراشٹر میں بہت بڑا شہر ہے, سبھی جانتے ہیں, ممبئی, بامبے بھی لوگ اس کو کہتے ہیں. ممبئی میں ایک بہت بڑے ولی کا مزار ہے, قطب کوکن حضرت سیدی مخدوم ماہیمی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ صرف ماں کی دعا سے ولی بنے, ماں کی دعا سے. کیسے؟ آپ کی امی نے آپ سے کہا تھا بیٹا مجھے پانی پلاؤ. اب آج کل کے دور کی طرح تو بہت سہولیات نہیں تھی نا اس دور میں, صدیوں پہلے کی بات. بیٹا ننھے سے بچے, بیٹا پانی پلاؤ. آپ گھر میں پانی نہیں تھا, پانی لانے کے لیے دریا پہ گئے رات کے وقت, اور پانی لے کر آئے. جب پانی لے کر آئے تو اتنی دیر گزر چکی تھی کہ ماں سو گئی تو رات بھر پانی لے کے ماں کے سرانے کھڑے رہے. جب ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ امی تم نے پانی مانگا تھا نا, گھر میں پانی نہیں تھا, دریا پہ لینے کے لیے گیا, اتنی دیر میں آپ سو گئی تھی, تو بیٹا پانی رکھ کے سو جاتے. ماں کیسے سو جاتا؟ کیونکہ اگر تمہاری آنکھ کھلتی اور تم کو پانی کی ضرورت پڑتی تو پھر تم کس کو پکارتی؟ اس لیے میں تمہاری خاطر رات بھر پانی لے کر کے کھڑا رہا. جب یہ بات کہی مخدوم ماہیمی نے تو ماں نے کہا مولا میرے بیٹے کو تو اپنا ولی بنا لے. بس یہ ماں کی دعا کی برکت تھی, اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کر. یہ ہے, اور یہ بھی سن لیں, ماں کی دعا ولی بھی بناتی ہے, اور ماں کی بد دعا انسان کو تباہ اور برباد بھی کرتی ہے. ماں باپ کی بد دعا سے بچو. آج کتنے لوگ ماں باپ کی دعا لے رہے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس ماں باپ کی دعا ہے. آؤ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک اللہ کے بہت بڑے ولی, ان کو حج پہ جانا تھا, حج کرنے جانا. تو کیا ہوا, انہوں نے اپنی ماں سے کہا امی مجھے حج کے لیے جانا ہے, میں حج کے لیے جانا چاہتا. تو ان کی ماں نے کہا بیٹا تم حج پہلے کر چکے ہو, اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, تم میرے اکلوتے بیٹے ہو,
اگر تم حج کو جاؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا؟ تم نے حج کو نہیں جانا. ماں کو یہ حق ہے، باپ کو یہ حق ہے کہ اگر اولاد نفلی حج کے لیے جائیں اور وہ منع کرنا چاہیں تو منع کر سکتے ہیں، اور اگر ماں باپ منع کر دیں نفلی حج کرنے سے تو آپ نہیں جا سکتے. بلکہ یہاں تک آیا اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں باپ نے آواز دی فلاں ادھر آؤ، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کرو، یہ نفل پڑھنے سے افضل ہے. نفل نماز سے افضل ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. میرے بھائیوں کہاں آج بیٹیاں ماں باپ کا دل توڑ رہی ہیں، بیٹے ماں باپ کا دل توڑ رہے ہیں. بلکہ اب کی بیٹیاں تو ایسی ہو گئی اور بیٹے کہ مسلمان تو مسلمان جو اسلام کے منکر ہے ان سے بھی شادیاں ہو رہی ہے. باپ منا رہا ہے، ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہے، باپ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے بیٹی کو کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل کچھ فیصلہ کر لیں گے، تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی. بہت ساری ظالم بیٹیاں تو ایسی دیکھی گئی وہ صاف کہتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہی نہیں ہیں. کہاں ہو؟ حالانکہ یہاں کی بیٹیاں ایسی نہیں ہوگی، یہاں کے بیٹے ایسے نہیں ہوں گے، لیکن یہ چل رہا ہے پوری دنیا میں. پسند کی شادی کے چکر میں لوگ ماں باپ کا انکار کر دیتے ہیں. ان کا دل یاد رکھنا، ماں باپ کو چھوڑ کر جب سجدے تمہارے کام نہیں آ سکتے تو شوہر تمہارے کیا کام آ سکتا ہے. اس لیے پسند کی شادیوں کے چکر سے نکلو اور سوچو کہ ماں باپ پسند کریں گے، ماں باپ کی پسند کے بعد ہم پسند کریں گے، اس میں برکت رہے گی، رحمت رہے گی. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات میں ختم کرنے چلا تھا. سردی کا بھی کڑاکے کی سردی کا موسم ہے، پھر آپ کو نفلیں بھی پڑھنی ہوگی گھر جا کر کے، اس لیے کہ شب معراج ہے، کچھ عبادت بھی کرنی ہوگی. تو میں بات کو سمیٹتا ہوں لیکن بات یاد آ گئی اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو میں عرض کرنے کی ہمت کر رہا ہوں، ورنہ شروع میں تو میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ بیان کیسے ہوگا. جو افراتفری کا ماحول تھا، لیکن بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں. تو اس ولی نے کہا امی مجھے حج کو جانا. انہوں نے کہا بیٹا نہیں جانا. انہوں نے سوچا دل میں خیال ہے کہ بھئی میں تو حج ہی کو جا رہا ہوں، کوئی ناجائز حرام کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں. ماں کے منع کرنے کے بعد بھی وہ نکل گئے حج کے لیے. ولی حج کے لیے نکل گئے. رات ہوئی، ماں کو ضرورت پڑی، ماں نے بولا بیٹا فلاں کہاں ہو؟ بھئی آپ ولی بن جائیں، کتب بن جائیں، عالم بن جائیں، خطیب بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، ماں باپ کے لیے تو آپ بیٹے ہی ہو، بچے ہی ہو. تو پکارا ماں نے تو آواز نہیں آئی. پھر پکارا میرے بیٹے کہاں ہو؟ پھر آواز نہیں آئی. میرے بیٹے کہاں ہو؟ پھر آواز نہیں آئی. تو ماں کا دل ٹوٹا. یاد ماں کا دل ٹوٹا. جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا دل اتنی جلدی ٹوٹتا ہے. یاد رکھنا ماں کا دل ٹوٹا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک آہ نکل گئی، بد دعا. کیا؟ اللہ میری نافرمانی کر کے حج کو گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. ماں نے اللہ. یوں تو کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. بد دعا تو جانوروں کی بھی مت لو، جانوروں کی بد دعا بھی برباد کر دیتی. جانور کی بد دعا بھی مت لو، لیکن ماں باپ کی بد دعا تو بہت خطرناک ہے. کچھ لوگ ایسے جن کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. نمبر 1 ماں باپ، نمبر 2 ولی، نمبر 3 علماء، نمبر 4 یتیم، نمبر 5 بیوی، نمبر 6 جانور. ان کی بد دعا نہیں لینا چاہیے. حدیث پاک ہے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے. یتیم کو مت رلانا کبھی، اس کی بد دعا مت لینا. یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. بیوی پہ ظلم کرتے ہو اگر اس کی بد دعا لیتے ہو، بہت خطرناک ہے بیوی کی بد دعا. اس لیے کہ وہ سب کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ آتی ہے. تم کسی اور سے دل لگاؤ گے، رابطہ کر لو گے، اس کو دھوکہ دے دو گے، بد دعا لگتی ہے. کچھ لوگ تو
زندگی گزارتے ہیں, 2-3 بچے پیدا ہو جاتے ہیں, بیوی میں دلچسپی نہیں رہتی تو ناجائز حرام کام میں پڑ جاتے ہیں, دوسروں سے افیئر کر لیتے ہیں. یہ حق تلفی ہے, بد دعا ہے. بیوی بد دعا دے نہ دے, جب وہ تنہائی میں کروٹیں بدلتی ہے تو اس کی کروٹ کی بد دعا اس کے شوہر کو لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میرا کاروبار ڈھپ پڑ گیا, الٹی گنتی شروع ہوگی. الٹی گنتی کسی کی شروع نہیں ہوتی جب تک کہ بد دعا نہیں لگتی. کسی کی بد دعا مت دینا, کبھی بد دعا سے بچنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے مظلوم کی بد دعا سے بچو, کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. کسی پہ ظلم مت کرو. کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں, عین جوانی میں 2-3 بچوں کے بعد طلاق دے دیتے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مرد سمجھتے ہیں. طلاق دینے والوں, کسی کی زندگی سے کھیلنے والوں. آج کل کے مرد کہتے ہیں عورت کیا چیز ہے, وہ تو پیر کی جوتی ہے, ایک ڈھونڈیں گے ہزاروں مل جائے گی. مگر سن لو, کسی کی زندگی کی خوشی چھیننے والوں, اگر تم کسی کی زندگی کی خوشی چھینو گے, اللہ نہ دنیا میں خوشی دے گا نہ آخرت. یہ تو اسلام ہے, اسلام. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں, یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے, اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا تو اللہ تمہاری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو برباد کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے کی